جو لوگ ریئل اسٹیٹ سے انگیجڈ ہیں، انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں. اور جو لوگ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں نہیں جانتے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں کرتے، وہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں. میرا نام اقدس علی عباسی اور میں ایڈسنس مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں. کچھ دن پہلے میں نے دو پرسنالٹیز کو میں پہلے ڈسکس کروں گا، آزاد چائے والا اور سیکل موٹر ڈاٹ پی کے مینس کے ساتھ. یہ دونوں پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں ان کی بہت تہہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. ساتھ انہوں نے ایک مارکیٹنگ کانسیپٹ دیا وداؤٹ فیس ریویل کیے، اور اتنا زبردست مارکیٹنگ کانسیپٹ دیا کہ آج ماشاءاللہ وہ اس مارکیٹنگ کی بیس پہ اپنی لاتعداد برانچز جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہیں مختلف لوکیشن میں لاہور میں. اس کے بعد آزاد چائے والا، یہ آزاد چائے والا اس ملک کے لیے وہ اقدام کر رہے ہیں، وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کہ شاید گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے تھے، لیکن یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اور میری بہت اپریسیشن ہے ان کے لیے، کیونکہ بہت پازیٹیو ورک کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بزنس سے ریلیٹڈ ورک کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں سے ایک ایک پوائنٹ پہ تو میرے دونوں میں سیم ہے، باقی جو ہے میرا آزاد چائے والے سے ہی ہم ریلیٹڈ چلیں گے. فرسٹ آف آل، واٹ از ریئل اسٹیٹ؟ ریئل اسٹیٹ کیا ہے اور اس کی ہماری عام زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بیسیکلی ریئل اسٹیٹ از ڈیفائنڈ ایز اے لینڈ اینڈ اینی پرماننٹ اسٹرکچر لائک اے ہوم، جو کہ مین میڈ ہو یا پھر نیچرل ہو، اس کو ریئل اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے. اس کی کچھ ٹائپس ہیں، اس ٹائپس کو ہم اگین آزاد چائے والا اور ساتھ فرام سیکل موٹر ڈاٹ پی کے کو ریلیٹ کر کے انشاءاللہ چلیں گے. ریزیڈینشیل پراپرٹی، ریزیڈینشیل ریل اسٹیٹ، اینی پراپرٹی یوز فار ریزیڈینشیل پرپز، فار ایگزامپل انکلوڈ سنگل فیملی ہومس، کنڈوز، کوآپریٹیو کمپلیکسز، ہوم ٹاؤن اینڈ ملٹی فیملی ریزیڈنس. اس کو ہم بولتے ہیں ریزیڈینشیل ریل اسٹیٹ. جہاں سے ریلیٹڈ گھر وغیرہ سے ریلیٹڈ یا پھر ہوم ٹاؤن، جہاں جیسے ہم کالونیز میں رہتے ہیں، ٹاؤنز میں رہتے ہیں، جہاں پہ فیملیز رہتی ہوں، اس کو ہم ریزیڈینشیل ریل اسٹیٹ بولتے ہیں. اب موسٹ امپورٹنٹ کمرشل ریل اسٹیٹ. کمرشل ریل اسٹیٹ کو تھوڑا سا ہم بعد میں ڈائریکٹلی انگیج کروں گا ساتھ اور چائے والا آزاد چائے والا سے. Any property used for exclusively for business purpose, such as apartment complexes, gas station, grocery store, hospitals, hotels, offices, parking facilities, restaurants, shopping centers, stores, and other things like commercial جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب کمرشل کی ڈیفینیشن کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کو تھوڑا ہم بعد میں مزید ڈسکس کریں گے. انڈسٹریل ریل اسٹیٹ، اینی پراپرٹی یوز فار مینوفیکچرنگ، پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، اسٹوریج اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹس. پھر آ جاتی ہے لینڈ ریل اسٹیٹ. لینڈ ریل اسٹیٹ وہی ہم جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، لائک وائز ایگریکلچر لینڈ ہوگی، اس میں ہم فارم ہاؤس بناتے ہیں، آرچرڈ بناتے ہیں، رینچز بناتے ہیں، اور دیگر ہم اس طرح کے ایک کھلے میدان بنا کے سم ٹائم ہم کباڑ وغیرہ بھی پلاٹس وغیرہ لیتے ہیں، اس کی چار دیواری کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے کباڑ وغیرہ بھی جو ہے ہم اسٹور وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا اسپیشل پرپس، مطلب کہ ایک پراپرٹی کا، ایک ریل اسٹیٹ کا ایک اسپیشل یوزیج آ گیا. اس میں آ جاتا ہے سچ ایز گورنمنٹ بلڈنگس، لائبریریز، پارکس، پلیسز، ورک شاپ، اسکول وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ ریلیٹڈ ٹو پبلک، جہاں پہ ہماری انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اب میں بات کروں گا ایک جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کمرشل ریل اسٹیٹ کو. کمرشل ریل اسٹیٹ ہے تو آزاد چائے والا آزاد چائے والا ہے، اور سیکل موٹر ڈاٹ پی کے سیکل موٹر ڈاٹ پی کے ہے. ساری شاپس چاہے وہ رینٹ پہ لے رہے ہیں، چاہے وہ اپنی بنا رہے ہیں، سیکل موٹر ڈاٹ پی کے انڈر ریل اسٹیٹ آتے ہیں. آزاد چائے والا آفیسز بناتے ہیں، کہیں پہ اپنے بڑے بڑے ایونٹس انگیج کرتے ہیں، مارکیز کے اندر ایونٹس وغیرہ انگیج کرتے ہیں، تو وہی مین چیز آپ ریل اسٹیٹ کے اندر ہی آتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر یہ لوگ کہتے کہ آپ پلاٹوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں، یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. آزاد چائے والا کے فیس بک کے اوپر اس وقت 1.6 ملین فالوورز ہیں، یوٹیوب کے اوپر 1.8 ملین سبسکرائبر ہیں. دونوں کی اگر آڈینس کو اگر ہم ایکول کر لیں تو
کروڑوں میں لوگ دیکھنے والے ہوں گے، اگر یہ لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں تو کروڑوں میں ویورز ہیں۔ انہوں نے یہ بات کرنے کے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آزاد چائے والا جو کر رہے ہیں، میرا ان کو سلام ہے، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان کی اپریسیشن پہ تھمز اپ کرتا ہوں۔ یوتھ کے اندر بزنس کا جذبہ لانا بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ جاب نہیں کرنی چاہیے، میں اب ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کروں گا۔ سب سے پہلے آپ بہترین کاروباری تب بنتے ہیں جب آپ بہترین ملازم رہے ہوں، چاہے آپ کو وراثت میں ہی کاروبار کیوں نہ ملو۔ اگر وراثت میں بھی کاروبار ملتا ہے نا تو باپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ آفس لے کے جاتا ہے، اپنی انڈسٹریز لے کے جاتا ہے، بات کرنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایون کہ آپ کے آفس بوائے کو مینیج کرنا بھی فن ہے، وہ بھی حصہ ہے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جاب ہے۔ اور آپ کے پاس جو کلائنٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ڈیلنگز کرنا، انگیج کرنا، آفس کا ایک ڈیکورم سیٹ کرنا، یہ اس وقت تک آپ نہیں آ سکتا جب تک آپ اپنے آفس کے ہی ملازم کیوں نہ بنیں۔ بڑی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ اپنے بزنس کو اس طریقے سے لے کے چلتی ہیں کہ وہ ان کی مہینے کے جو ایکسپنس ہے وہ اس کو اپنے ایز اے سی او بھی ہے نا، تو اس کے جو ایکسپنس نکالتے ہیں وہ ایز اے جاب پرسن نکالتے ہیں، باقی جو بھی کما رہے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ٹرن اوور جس کو ہم بولتے ہیں ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آج کمپنی کی ورتھ کیا ہے۔ کروڑ سے شروع ہوئی تھی، آج کمپنی کی ورتھ جو ہے وہ 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، 40 کروڑ ہے، وہ اس کو دوبارہ گھما رہے ہوتے ہیں پیسہ۔ تو فرسٹ آف آل جاب ضروری ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے تو جاب کرنی ہے۔ اب جاب کیوں کرنی ہے میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ آزاد چائے والا نے کانسیپٹ دیا کاروبار خریدو، کاروبار بیچو۔ میں 2 لاکھ روپے لے کے، یا کوئی بھی انڈیویجول 2 لاکھ روپے لے کے کاروبار کے لیے چلا گیا، میں نے گیا فرنچائز میں نے دیکھی، میں نے ڈسٹریبیوشن خریدی۔ کیا آپ مانتے ہیں 2 لاکھ روپے میں کسی چیز کی ڈسٹریبیوشن ملے؟ 2 لاکھ روپے میں آپ کو، ہم جس کو ڈاؤن پیمنٹ بولتے ہیں، یا ہم ایک اس کو انیشیل اماؤنٹ ہم بول سکتے ہیں، 20 لاکھ روپے والی چیز ہمیں 20 لاکھ روپے والی چیز ہمیں 5 لاکھ روپے دے کے مل جاتی ہے، اور باقی کا ہم کریڈٹ پہ چلے جاتے ہیں، باقی کا ہمارے پاس بیلنس ہوتا ہے۔ 15 لاکھ روپے ہم نے ریٹرن کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ 15 لاکھ روپے آپ جائیں گے مال بیچیں گے، اچھا جس کو مال بیچتے ہیں وہ بھی آپ سے کریڈٹ پہ لے رہا ہوتا ہے، وہ 15 لاکھ روپے کا 20 لاکھ روپے کا آپ نے کریڈٹ پہ مال لیا، 5 لاکھ ڈپازٹ کروایا، اور جب آگے وہ بیچنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ دوبارہ سے لوگوں کو کریڈٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ کوئی بھی کیش کے اوپر نہیں لے رہا ہوتا۔ وہ 20 لاکھ کا مال ایٹ دن پتہ لگتا ہے کہ 10 لاکھ روپے آپ کا مارکیٹ میں اسٹک ہو گیا ہے، 10 لاکھ روپے ان ہینڈ ہے۔ کمپنی کو آپ نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا، کمپنی کا آپ نے تو ہمارا 20 لاکھ روپے بیلنس کلیئر کرنا تھا، لیکن آپ وہ کیسے کریں گے؟ آپ کا تو پیسہ اسٹک ہو گیا مارکیٹ میں۔ کیا میں اس پہ یہ بات کہوں کہ آزاد چائے والا بلف کر رہا ہے؟ نہیں، وہ بلف نہیں کر رہا، لیکن مجھے خوشی تب ہوتی کہ جب وہ اس ہرارکی کو جو ہے پورا ڈیفائن کر رہے ہوتے کہ 2 لاکھ روپے اپ فرنٹ پہ مت دیکھیں، اپ فرنٹ پیمنٹ نہیں ہے، بیک پہ آپ نے اتنا ڈپازٹ بھی کلیئر کرنا ہے۔ اور وہ ڈپازٹ کلیئر میں اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے ابھی گوڈاؤن کا خرچہ نہیں لگایا، بجلی کے بل کا خرچہ نہیں لگایا، سیل ایگزیکٹیو جو سیلز پرسن ہیں آپ کے ان کا خرچہ نہیں لگایا، پیٹرولنگ نہیں لگائی، آپ کی اپنا گھر کا جو ایک سرکل چلنا ہے اس میں بھی آپ نے اس پیمنٹ کو ایک مینٹین کرنا ہے، آپ نے وہ بھی ابھی بیچ میں نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی بھی دیگر ادر ایکسپینسز ہے، ابھی آپ نے وہ ایڈ نہیں کیا۔ کیا صرف 2 لاکھ روپے میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بندہ سیدھا اٹھ کے چلا جائے، جاب نہیں کرنی، سیدھا اٹھے اور چلا جائے اور جا کے وہ فرینچائز لے لے، تو کیا اس کا 2 لاکھ روپے سیف رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا، قطعی نہیں سیف رہے گا۔ میں اب اس بات پہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بزنس نہ کریں، آپ جیسے وہ پلاٹو والی بات کی نا، آپ یہ کام بھی چھوڑ دیں۔ تو سر ہر چیز کی ایک ہرارکی ہوتی ہے۔ اب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آزاد چائے والے نے یہ کام کیا ہے تو میں یہ چیز سمجھ لوں کہ انہوں نے جسٹ اپنی ذات کی مارکیٹنگ کی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈی میرٹس میں لے کے جائیں اور اس کے نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں تو سوالات کچھ یوں کھڑے ہوں گے کہ اتنی بڑے کر کے 200 روپے لے کے آزاد چائے والا نے اپنی ذات کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، اپنی کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے۔ کیونکہ جب میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ تکبرانہ بھی لینگویج استعمال کی گئی تھی، معذرت کے ساتھ کی گئی ہے، ایون کہ 200 روپے کو بھی انہوں نے کچھ طریقے سے ڈیفائن کیا تھا، وہ آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ تو سر
گزارش یہ ہے کہ جو ریل اسٹیٹ ہے نا، یہ دنیا کا کاروبار ہے، بڑے سے بڑا. آپ کی ہر کاروبار کا شروعات اور ہر کاروبار کا اینڈ ریل اسٹیٹ سے ہوتا ہے. جو اس کے اندر لوگ پھنستے ہیں نا، اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میرے جو نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا نا، اس چیز کے اوپر ہوگا کہ عوام پھنستی کہاں پر ہے، ریل اسٹیٹ میں عوام اپنا پیسہ سٹک کہاں پر کرتی ہے. اس چیز کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو آئے گی، میں اس کے اندر ساری وہ چیزیں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ولاگ لینتھی ہوتا جا رہا ہے. اور میرا اگلا ٹاپک جو ہے وہ میرا پورا اس کے اوپر کانٹینٹ فکس ہوا ہوا ہے، بنا رکھا ہے، ریٹن میں پڑا ہوا ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں ادھر یہ فی الوقت یہ چیزیں نہیں ڈسکس کرتا. میری جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں ریل اسٹیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ عوام کہاں پھنستے ہیں، آپ ریل اسٹیٹ میں اپنے آپ کو کیسے نقصان دیکھتے ہیں، یا پھر آپ ریل اسٹیٹ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جاننے والے نے پیسہ لگایا اور آج اس کے پاس پجارو، مرسڈیز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو اس کا بھی میں طریقہ بتاؤں گا کہ وہ اس طریقے تک کیسے پہنچے. تو میرے نیکسٹ ولاگ کا ضرور آپ ویٹ کیے گا، اور جو بھی آزاد چائے والا جو بھی جانتے ہیں اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان تک میری یہ ویڈیو لازمی پہنچائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اقدس عباسی کو اجازت دیں، اور تمام چینل، یوٹیوب چینل، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لائک، سبسکرائب اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. فی امان اللہ.